بھائی صاحب کیا یہ جو سلیکٹڈ انصاف ہے یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایکچولی سوٹ کر رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا تو ڈزنٹ میٹر، یہ معاملہ اسی طرح جو ہے وہ ہوا میں لٹکتا ہوا آگے چلتا رہے، ڈزنٹ میٹر، لیکن اس سارے معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بطور ایک سیاسی جماعت اس کے اوپر کیا اثرات ہوئے ہیں؟ آج 3 سال کے بعد وہ جماعت کدھر کھڑی ہے کہ وہ 10,000 بندہ ڈیالہ جیل کے باہر کھڑا نہیں کر پا رہی، بار بار ان کی بہنوں کی اپیلوں کے باوجود نہیں کھڑا کر پا رہی۔ آپ کے خیال میں کیا منصور صاحب دو گزارشات، ایک تو آپ نے ذکر کیا کسی جرنلسٹ کا، کوئی یوٹیوبر ہمارے وہاں سے گرفتار ہوئے ایوری تھنگ، میں 2-3 لوگوں کو خود سے انٹرویو کیا ہوا ہے۔ ایک تو صاحب تھے ڈیلیوری بوائے، گلبرگ میں ایک ریسٹورنٹ تھا، اسی دن بیچارہ انفارچونیٹلی کو وہاں سے ڈیلیوری کا آرڈر آتا ہے کینٹ سے، وہ ڈیلیوری کرنے جا رہے ہیں اور وہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ پی ایس او کا پیٹرول پمپ ہے وہاں پہ وہ کھڑے ہو کے بیچارے ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ پولیس نے روک دیا کہ نہ آپ آگے جائیے نہ پیچھے جائیے، یہاں پہ دنگے فساد ہو رہے ہیں۔ تو بیچارہ وہاں پہ رکا رہا، بعد میں جیو فینسنگ میں اس کا نام آیا، گرفتار ہوا، اور گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا اس کے ساتھ وہ سٹوری میں نے رپورٹ کی ہوئی ہے۔ ایک اور مالی تھے وسیع ہمارے بھائی، وہ بیچارے وہاں سے کام کر کے ختم کر کے گزر رہے تھے اور جیو فینسنگ میں نمبر آ گیا ان کا بھی، اور بعد میں وہ گرفتار ہوئے اور جیل کاٹی لمبی چوڑی۔ ابھی ریسنٹلی پاسڈ ہوئے کپل آف منتھس، وہ چھوٹ گئے، رہا ہو گئے، باہر آ گئے، اور بھی کچھ مہینے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں جن کا منیب صاحب بھی ذکر کر رہے تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جیو فینسنگ میں آ گئے گزرتے ہوئے یا وہاں رہتے ہوئے یا سم ہاؤ، تو لوگوں کے ساتھ بہت عجیب و غریب سی سٹوریز ہیں۔ رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی، اور ایک اور پوائنٹ ابھی کو کہہ رہا تھا خیبر پختونخوا میں لوگ چھپے ہوئے، جس کو گرفتار کرنا ہوتا ہے اس کو تو کر لیتے ہیں۔ سنم جاوید واز دیئر، ہی واز ان پشاور، جس نے گرفتار ہوا، جن کو گرفتار کرنا ہوتا ہے ان کو کر لیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا سے جا کے بھی وہاں پہ کے پی پولیس یا وہاں کا سی ایم کوئی بھی بندہ آ کے رجسٹ نہیں کر رہا ہوتا کہ میرے مہمان ہیں یا سی ایم انیکسی میں رہ رہے ہیں تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو علی حمزہ صاحب لاہور ہیں تو انہیں لاہور ہیں، تو جہاں سے گرفتار جس کو کرنا ہوتا ہے اس کو کر لیتے ہیں۔ ہوئی گرفتار مخبری پہ ہیں واٹس ایور جناب، وہ ایک ڈیفرنٹ سے ڈیبیٹ ہے جس کسی نے کی ہوگی واٹ ایور، لیکن جس کو گرفتار کرنا ہوتا ہے وہ کر لیا جاتا ہے، وانٹڈ بائی لا تو پھر تو آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب رہی بات تحریک انصاف کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے 3 سال کے بعد، دیکھیے میں اسٹریٹ اوے اس کے اوپر ایک بڑا کلیئر کٹ سا سٹانس ہے۔ 9th میں جس کسی نے بھی کیا جو کسی بھی قسم کی پلاننگ یا ایگزیکیوشن میں انوالو تھا، سزا ہونی چاہیے، سب کو اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے۔ سوال تب منصور صاحب اٹھتے ہیں کہ جب 9th میں ہوئے کافی ٹائم گزر جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ہر ورکر کو 9th میں کا ایگزیکیوشنر یا پلانر بنا کے جب ٹریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ آج ہم 7 مئی کو 2026 کو کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی جلسہ جلوس کرنے کی اجازت ہے اس ملک کے اندر؟ کیا وہ ایک عام پولیٹیکل پارٹی کی طرح ٹریٹمنٹ ہے ان کو؟ آپ سائڈ پہ کر دیجیے، جنہوں نے ایگزیکیوشن کی ہے، جنہوں نے کوئی پلان کیا، ان کو سائڈ پہ کر دیجیے۔ 100 200 500 10,000 20,000 50,000 بندہ کر لیں یار، کہ یہ 50,000 بندہ تھا جو 9th میں انوالو تھا، انہوں نے اٹیکس کیے، ان کو ہم نہیں فری چھوڑ رہے، فائن سائڈ پہ کر لیجیے۔ باقی پولیٹیکل پارٹی کو تو پولیٹیکل پارٹی بن کے فنکشن کرنے دیجیے۔ اس پہ نہیں، لیکن اس پہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ پولیٹیکل پارٹی ان لوگوں کو ڈمپ کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ کو کیا وہ کہنے کے لیے تیار ہے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہاں جی یہ لوگ غلط تھے، whatever they did was ایک wrong, پولیٹیکل we need to ورکر جو آپ کو get away آ from کے them. ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بیٹھ کے کہے، آپ کو کوئی بھی پولیٹیکل ورکر کسی کو انٹرویو کر لیجئے کہ 9th میں واز رانگ، نہیں ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے کیا سزائیں دیجیے۔ کیا اس کے پاس پھر پاکستانی ہوتے ہوئے، پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے، کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ رائٹس موجود ہیں؟ میں ایک نہیں، میں ہزاروں آپ کو گنوا سکتا ہوں، میرے ساتھ مائک لے کے نکلیے، باہر سے ہر تحریک انصاف کے ورکر سے بات کیجیے، بہت سارے لوگ کہیں گے، 99% لوگ شاید یہ کہیں گے کہ جس نے کیا غلط کیا اس کو سزا ہونی چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان سے وہ رائٹ بھی تو پولیٹیکل ورکر ہونے کا نہیں چھین سکتے نا آج، کہ یہ تحریک انصاف کی بات کرتا ہے، اس نے 9th میں تحریک انصاف نے یہ کیا، لہٰذا پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی کو ڈمپ کر دیا۔ لیکن رائے اس کے اندر بطور ایک سیاسی جماعت آپ اپنے آپ کو 9 مئی سے ڈسوسیٹ کر بھی تو نہیں رہے؟ آج تک آپ یہی کہتے ہیں نا کہ جناب وہ کنسپیریسی تھیوری تھی، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا، اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسکلی آپ اس کے اگینسٹ پوزیشن لے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ اب اور یہ جو روٹ آپ لے رہے ہیں کہ آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہیں، یو آر کنٹیسٹنگ دا بیسک نیریٹو آف 9th میں، ایسا ہی ہے نا، یو ڈوئنگ دیٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں وہ ان کا رائٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے خلاف یہ فالس فلیگ حالانکہ کنٹیسٹ بھی نہیں کیا جانا چاہیے، کر دیا، نہیں اب کر دیا، ٹھیک ہے، دیٹس فائن، وہ ان کا رائٹ ہے۔ سو بیسکلی کیا پاکستان تحریک انصاف اب اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ جی ہم تو یہ پوزیشن لے رہے ہیں، ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور وقت کے ساتھ یہ خود ہی دھل جائے گا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلے گا اور کسی وقت کے ساتھ دھلے گا۔ دو کہ پاکستان کے اندر جس طرح رانا صاحب نے کافی سارے انسیڈنٹ گنوائے، بہت بڑے بڑے انسیڈنٹ اس ملک میں ہوئے اور جن کے اوپر الزام آیا، پھر وہ بعد میں اقتدار میں بھی آئے، دھل گیا۔ تو آئی ڈونٹ نو کہ کل کو اس 9th میں کے بھی کل کو یہی آج جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت کرش ہو رہے ہیں۔ میرا کہنے کا کہ کیا پی ٹی آئی بیسکلی یہی سوچ رہی ہے کہ یہ ہمارا طیارہ ہائیجیک کیس ہے یا یہ ہمارا ذوالفقار ہے،
اور یہ وقت کے ساتھ جو ہے ود ٹائم جو ہے خود ہی صاف ہو جائے گا. I don't think so. I'll be very honest with you. جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے I don't think so کہ وہ آج بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ دھل جائے گا with the passage of time. تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ I don't think. کنٹیسٹ کر رہے ہیں اب وہ سارے جو کورٹ کے کیس گزر رہے ہیں. نہیں اگر آپ وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نیریٹو جو بھی آپ یہ کر رہے ہیں جو بھی پوزیشن لے رہے ہیں وہ ڈیویڈنڈز تو نہیں دے رہا نا. وہ بطور ایک سیاسی جماعت آپ کو ڈیویڈنڈز نہیں دے رہا. اس کی وجہ سے آپ کے نقصانات آپ جلسے نہیں کر پا رہے, آپ جلوس نہیں کر پا رہے, آپ اس ضد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. جبکہ میرا خیال میں یہ پورا پینل مانتا ہے کہ جس نے 9 مئی کیا وہ غلط ہے. Anybody and everybody. I think پورا پاکستان مانتا ہے اس کو. تو ہم چار کے آپ پورے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے ایک دفعہ فیئر ٹرائل ایک دفعہ پورا مکمل ایک دفعہ کر لینا. 3 سال سے پوری قوم لٹکی ہوئی. میں تو اس پہ ایک اور تھیوری دیتا ہوں. پوری قوم 3 سال سے اس پہ لٹکی ہوئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں 9 مئی یہاں تک کہ 9 مئی کی دیوار کے پیچھے وہ نااہل لوگ چھپ ہیں جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا, لوگوں کو بھوکا مار دیا. ان سے سوال کرو کہ بھائی تم یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں 9 مئی. وہ کہتے ہیں یار تم نے پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیا. 9 مئی. یار تم نے پاکستان کو بھوک میں ڈبو دیا. 9 مئی. ان کے پیچھے نااہل چھپ ہیں. ایک جملہ لے لے اس کے بعد کر لیجئے گا. پرابلم پتہ ہے صرف کہاں پہ آتا ہے کہ آپ نے ایک ہی ٹاپک کے اوپر اتنا ایکسپینڈ کر دیا پاکستان کی پالیٹکس کو پولیٹیشنز نے آ کے کہ جناب ایک سیاسی جماعت بیٹھ کے بات بھی کرنا چاہتی ہے. اگر بلف ہے نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ بلف کو کال آؤٹ کریں نا. یہ تو آپ کی انکوائری کر دیجئے, انکوائری کر لیجئے, جوڈیشل انکوائری کروا دیں آپ. میں صاحب یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں اور افتخار صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا کہ جس طرح 8 فروری کی بھی بات ہوئی اور ان کو لگتا ہے کہ آگے چل کے یہی چیز جو ہے وہ شاید ہمیں فائدہ دے رہی ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے اس قسم کے ڈیسیجنز دے رہے ہیں یا ڈیسیجنز نہیں دے رہے ہیں یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے پولیٹیکلی. دیکھیے اس پہ 2 چیزیں بڑی سادہ سی, جس طرح رانا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں ذہانت کی اس جگہ پہ جا کے واپس آ گیا ہوں 9 مئی کو لے کے. بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب چکری انٹرچینج کے اوپر ایک پولیس والا گفتگو سن کے رپورٹ کرتا ہے, دی گواہی لے لینے ہیں زمان پاک میں ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے وہی ٹیپ سن رہا ہوتا ہے پولیس والا, اس کی گواہی بھی مان لی جاتی ہے. تو پھر میرے جیسے لوگ سوال پوچھتے ہیں اس انویسٹیگیشن کے اوپر کہ بھائی یہ کیسا پولیس والا ہے, چکری بھی پہنچ گیا, زمان پاک بھی پہنچ گیا, کیسے ایک ہی بندہ میاں والی میں موجود ہے, ایک ہی بندہ فیصلہ سر وہی گزارش کر رہا ہوں, ایک وہی بندہ کراچی میں بھی موجود ہے, کراچی میں جو موجود ہے جس کا پتہ ہے کہ وہ کراچی میں شاہ محمود قریشی صاحب موجود تھے وہ بھی جیلے پہ نے. اس طرح ملٹیپل کیسز. نہیں اس کا تو دوسرا اینگل ہے نا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں وچ میرے خیال میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ عقل کا استعمال کرتے ہیں, خود حیران ہو رہے ہوں گے کیا ہے. میں صرف ایک پتہ نہیں, میری تو اتنی جرت نہیں ہے کہ میں تو کہہ سکوں کہ 9 مئی سے کسی کو چھوڑ دیا جائے گا. میری تو ابھی جرت نہیں. پاکستان میں کسی کو چھوڑ دیا جائے گا, حکم چھوڑے جا رہے ہیں. آپ شاید رانا صاحب کہہ سکیں یا افتخار صاحب کہہ سکیں, میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا. اچھا 2 کیوں کیسے کیے, ساڈا کیسے ایسی بات سینئر لوگ آپ کی ذہانت صحیح جگہ موقع پہ جا کے وہاں سے واپس آ جاتی ہے, جا کے واپس آ جاتی ہے, ان کی کراس کر جاتی ہے. میں اپنی اکھاچ رہنا ہوں, میں بالکل اکھاچ رہنا ہوں, لہٰذا میں کبھی جملہ نہیں کہوں گا. میری ذہانت جیو فرینسک میں آ جائے. میں کہتا ہوں سوال پھر وہیں پہ آتا ہے کہ آپ نے ایسے لوپ ہولز, ایسی غلطیاں کوتاہیاں یا ایسے بلنڈر ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں. بری ہو جائیں گے نا یار, وہ بری ہو جائیں گے. کون جو جن کے کیسز کمزور ہوں گے وہ بری ہو جائیں گے. سر آپ کے عقل مانتی ہے کہ ایک بندہ ٹیبل کے نیچے سن رہا تھا میں چکری پہنچ گیا تھا میٹنگ کی. بات سنو جی, میں اس قسم کی گفتگو میں بلیو نہیں کرتا. میں افتخار صاحب کا بڑا فرم بلیو ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر. لوگ نواز شریف صاحب والے بھی سارے فیصلے بازی کے بھی سارے فیصلے مانتے ہیں کہ سارے ٹھیک فیصلے. ایک سیکنڈ حوصلہ. 9 مئی کے معاملات میں لوگ رہا نہیں ہوئے, عدالتوں نے چھوڑا نہیں. دیکھیں جہاں پروسیکیوشن نہیں کیس پیش کر سکے گا لوگ رہا ہوں گے, اور ہونا چاہیے. لیکن 9 مئی ایک حقیقت تھی, وہ ایک منصوبہ تھا جو اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد گرفتاری تک کے تمام چیزوں کو اگر غور سے پڑھ لیا جائے تو ثابت ہوتا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے افتخار صاحب جو بھی سچویشن ہے, کیا وہ 9 مئی کی وجہ سے ہے یا اپنے انٹرنل پرابلمز کی وجہ سے؟ آئی تھنک انٹرنل پرابلم وہ زیادہ قصوروار بہت بڑھ گئے ہیں, وہ تو افسوسناک حد تک چلے گئے. دیکھیں میں ایک بات کہوں گا. دیکھیں جو ایک چیز انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ پیوٹ, کسی چیز کے نا ارد گرد وہ سینٹر ہے اس کے گرد گھوما جا رہا ہے. جو پیوٹ ہے نا اس پورے معاملے کا وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے 9 مئی کا وہ توق جو ان کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. ٹھیک, اس کو وہ اتار پھینکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن ان سے نہیں اتارا گیا. جتنی مرضی مفاہمت, وہ کس طرح اتارا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ کوئی معجزہ ہی ہو کہ یہ اتارا جائے اور یہ فیڈ اوے ہو جائے. نہیں سر, وہ جب باقی لوگ پریس کانفرنس کر کے اس کی مذمت کر کے اگر جانچ خلاصی کر سکتے ہیں, کیا یہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہ بھی ایک پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں جو کچھ ہوا میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر تو اس بات کا احساس اس وقت ہوتا
اور میں سمجھتا ہوں دو چیزیں, میں ہائنڈ سائڈ سے آپ دیکھتے ہیں نا چیزیں, جب وقت گزر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار مجھ سے کیا اس میں یہاں کیا بہتر ہو سکتا تھا. میرے خیال میں جو اسٹیچر عمران خان صاحب کا تھا, مقبولیت سب کچھ تھا, جب 9 مئی ہو گیا تھا تو اگر وہ اس کو ایک میں سمجھتا ہوں اگر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے تو یا اس کو کہتے کہ یہ بہت قابل مذمت ہے, بڑا افسوس ہے, اور بحیثیت سابق وزیر اعظم, ایک آپ ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں نا, ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں کہ بحیثیت سابق وزیر اعظم میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے ملک کے اندر کہ فوجی تنصیبات پر کوئی حملے کرے, بس اتنی بات ہے, ٹھیک ہے, اور میں اس عمل کے سخت خلاف ہوں, اور اگر مجھ سمیت میرے ساتھ ایسی کوئی چیز جڑی ہوئی ہے تو میں احتساب کے لیے تیار ہوں. دیکھیے میری بات سنیں, آج تک میں ہمیشہ کہتا ہوں جب عمران خان کو اللہ نے اتنی پاپولیرٹی, آج تک زندگی میں وہ اتنے پاپولر نہیں تھے جتنا وہ اقتدار سے نکلنے کے بعد پاپولر ہوئے تھے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ جتنی پاپولیرٹی عمران خان صاحب کو اللہ نے دی. اب بات ذرا سادی سی ہے, جب آپ کو اللہ نے پاپولر بھی بنا دیا ہے, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ باجوہ صاحب تو ویسے ہی لاسٹ لیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ تو جا رہے تھے. ٹھیک, آپ ایک, میں وہ بات کر رہا ہوں صرف لوگوں کو بتانے کے لیے, باقی جو اس کے پیچھے ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے. میں وہ بتا رہا ہوں جو آبویس ہے, جس کا آپ ڈیجیٹل ریکارڈ نکال سکتے ہیں. وہ ہے ایک انٹرویو جو کہ ہماری کولیگ ہیں, ہماری بہن ہے فریہ ادریس صاحبہ, ان کے پروگرام میں عمران خان, غالباً وہ سپٹمبر تھا 2022. ان سے انہوں نے پوچھا کہ آرمی چیف کا نیا آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا یہ خان صاحب نے بڑا کیجولی کہا کہ یہ تو جو گورنمنٹ اب یہ ہے یہ کریں گے ڈیسائیڈ, یہ وہ جو along these lines انہوں نے بات کی. وہ وقت گزرتا ہے اور آئے وہ, میں نے کہا یہ بڑی میچور اسٹیٹمنٹ ہے. He was distancing himself from everything. کیا ہوتا ہے یکا یک انہیں کہ وہ ہر جلسے کے اندر کہتے ہیں یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہ رہے ہیں جو ان کی کرپشن بچائے گا, جو ان کو یہ کرے گا, جو ان کو وہ کرے گا. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگائیں, بیچ میں پھر خان صاحب پہ حملہ بھی ہو جاتا ہے, ان کو گولی بھی لگ جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اینڈ تک وہ لانگ مارچ جس کا نام یہ ہوتا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جس کا نام یہ ہوتا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. بھائی الیکشن آپ مانگیں بٹ ایز اے رائٹ نہیں مانگ سکتے نا, کیونکہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, ایک حکومت موجود ہے. جب آپ اس فیز تک جہاں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے آپ ایک پورے زور و شور کے ساتھ راولپنڈی جاتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سیاست کر رہے ہیں اور یہ ایک ہائی رسک گیم ہے, تو اگر یہ آپ کے خلاف جائے گی اور آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو اس کا فال آؤٹ بھی ہوگا, اس کا نتیجہ بھی نکلے گا, اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا the rest as they say is history.